لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے یوم کشمیر اور ہماری ذمہ داریاں۔ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑو مت۔ فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے، بکھر جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات محترم، آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں یہی ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی نہیں بھولنا، اور ان کے احکامات کے عین مطابق عمل کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑا اور آپس میں نفرتیں، یہ سب کچھ نقصان دہ چیزیں ہیں۔ صبر سے کام لیجئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اتحاد قائم کیجئے امت مسلمہ کی صفوں کے اندر، اور ہر چیز کے اندر صبر کو ملحوظ خاطر ضرور رکھنا ہے، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات محترم، یہ آگے فروری کا مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے، اور یہ 5 فروری خاص کر کے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے لیے انتہائی ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ 1990 سے لے کر اب تک یہ دن کشمیری، آزاد کشمیر کے، پاکستان کے لوگ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اس دن کو مناتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے جماعت اسلامی کے امیر، سابق امیر قاضی حسین احمد کی درخواست پر یہ 1990 کو شروع ہوا یہ سلسلہ، اور پھر یہ سرکاری سطح پر بھی یہ اس دن کو منایا جانے لگا، جو آج تک جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو کشمیری ہیں، انہیں تقریباً 77-78 سال ہو گئے ہیں، وہ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے مال مویشی وہ قربان کر رہے ہیں، اپنی عزتوں کا کھلواڑ ان کے سامنے ہوتا ہے، ہر چیز کو وہ برداشت کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نعرہ یہی لگاتے ہی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر انہیں کسی سے محبت ہے تو وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں، یعنی کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور پھر جو ہے
جو شہید ہوتا ہے اپنے شہداء کو اسی پاکستانی پرچم کے اندر جو ہے وہ اس کا کفن جو ہے ہوتا ہے، اور اسی پاکستانی پرچم کا کفن وہ ساتھ لیے دنیا سے بھی، یعنی دنیا میں بھی وہ اسی پاکستان کا نام لیتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اس کا پرچم ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اور اس جو ہے سلسلے کو بہت عرصہ گزر گیا ہے، بہت پونی صدی جو ہے وہ گزر گئی ہے۔ اس تحریک کو یعنی وہ اپنی جانیں کیوں قربان کرتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو۔ تحریک آزادی کشمیر کی جو ایک بہت بڑی ایک سلسلہ ہے، کڑی ہے، اسی کو لے کر وہ آگے چل رہے ہیں، اور اس تحریک کو چلاتے چلاتے اپنی جانیں بھی پیش کر رہے ہیں، اپنا مال بھی پیش کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی، اور بڑے بڑے جو ہے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے جو ہے وہ باشعور صلاحیتوں والے لیڈر جو ہیں ان کے زیر تسلط کشمیر کے اندر جیلوں میں اپنی زندگیوں کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ وہ بہت بڑا حصہ جو ہے جیلوں کے اندر انہوں نے گزارا۔ شبیر شاہ صاحب وہ جو ہے وہ جیل کے اندر رہے، علی گیلانی صاحب وہ بہت لمبا عرصہ بزرگ جو ہیں وہ کر وہ فوت ہوئے۔ ساری زندگی انہوں نے کشمیر کی آزادی کی تحریک میں گزار دی، اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگوں تم بھی نکلو، تم بھی جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات یاد کراتے رہے کہ یہ کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ اقوام متحدہ جو ادارہ دوسری جنگ عظیم جو 1939 میں شروع ہوئی تھی اور 45 کو اختتام پذیر ہوئی، اس کے بعد اس دنیا کے اندر سیاسی جو لیڈر تھے انہوں نے ایک بین الاقوامی ادارہ بنایا، یونائٹڈ نیشنز کے نام سے، یعنی اقوام متحدہ ادارہ بنایا۔ اور وہ ادارہ اس لیے بنایا کہ جو دنیا کے اندر جنگیں ہوتی ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، فتنہ و فساد پھیلتا ہے، ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، ان پر نظر رکھی جائے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو، جنگوں سے انسانوں کا نقصان نہ ہو، کوئی ناانصافی نہ ہو۔ لیکن وہ بھی جو ہے اس نے بھی صحیح کوششیں کی۔ سلامتی کونسل نے اسی ادارے کے ایک شعبے نے، سلامتی کونسل نے یہ قرارداد منظور کی کہ کشمیریوں کو، یعنی کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کے جو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا، اور وہ یہی ہے کہ کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے، ہندوستان سے الگ ہو جائیں، ہم آزاد ہو جائیں، ہم پاکستان کے، یعنی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں۔ لیکن اقوام متحدہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہو گیا، اور وہ ادارہ ایک سپر پاور جس کا فرعون جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ میری مرضی کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اس نے بڑے بڑے مسلمانوں کے لیڈرز جو ہے ان کے بھی نہ، اور غیر مسلموں کو بھی نہ چھوڑا۔ اس نے کہا میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں چلے گا، اور وہ ہے امریکہ۔ اس نے اس ادارے کو اپنے زیر تسلط جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ حضرات محترم، پاکستان اور بھارت دونوں مسئلہ کشمیر پر ایک نظریے پر کھڑے ہیں، اور دونوں کا جو ہے یہی دعویٰ ہے کہ کشمیر ہمارا ہے۔ لیکن اگر تاریخ کی طرف نظر دوڑائی جائے تو تقسیم ہند کے دوران جموں و کشمیر برطانوی راج کے زیر تسلط ایک ریاست کی شکل میں تھا، اور اس ریاست کا حکمران جو تھا وہ ایک سکھ تھا، اور اس کی یہی خواہش تھی کہ یہ جو کشمیر ہے یہ جزوی طور پر یہ ہندوستان کے ساتھ ہی رہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ لیکن تحریک پاکستان کے غیرت مند رہنماؤں نے اس بات کو یکسر مسترد کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ حضرات محترم،
آج کے پاکستانیوں کا یہی ماننا ہے کہ کشمیر کے اندر مسلمان زیادہ ہیں، اس لیے وہ مسلمانوں کا ہے۔ کشمیر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ پاکستانیوں کا ہے، کشمیریوں کا ہے۔ اور جب تقسیم ہند اس کا معاملہ ہوا تو اس وقت یہی طے پایا تھا کہ جن علاقوں کے اندر مسلمان اکثریت میں ہیں وہ علاقے پاکستان کو دے دیے جائیں گے، اور جن علاقوں میں ہندو زیادہ ہیں وہ ہندوستان کو دیے جائیں گے۔ اور اس وقت کشمیر کے اندر مسلمانوں کی آبادی 95% تھی، اور صرف 5% جو تھے وہ غیر مسلم تھے۔ حضرات محترم، اس کشمیر کے لیے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بڑی بڑی جنگیں ہوئی۔ ابھی پاکستان معرض وجود میں ہی آیا تھا تو اس کے فوراً بعد 1948 کو ایک جنگ ہوئی، اور پھر جو ہے 1965 کی جنگ ہوئی، 1971 کی جنگ ہوئی، اور پھر جو ہے 1999 وہ کارگل کی ایک جنگ ہوئی، اور پھر 2001 اور 2 اور پھر 2019، اور پھر جو ہے اس دوران گولہ باری لائن آف کنٹرول LOC پر مسلسل جو ہے وہ بہت زیادہ گولہ باری ہوتی رہی، اور عوام کو، عام آبادی کو نشانہ بنایا جاتا رہا، عام لوگوں کو، عام مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا رہا۔ اور جو اپنے آپ کو ہندوستان ایک جمہوری ملک کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر میری جمہوریت جو ہے وہ مشہور ہے، وہ ملک اتنا زیادہ ظلم اس کا کہ کشمیریوں کو 2019 میں اس نے کیا کیا کہ اس نے خلاف ورزی کرتے ہوئے قانون کی، اور اقوام متحدہ کی جو پاس ہوئی منظور ہوئی قرارداد ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لاک ڈاؤن لگا دیا، اور جو ہے کتنے کو 200 دنوں سے بھی زیادہ دن جو ہے وہ انہیں محصور رکھا، انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم رکھا، اور پھر جو ہے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے انہیں مشکلات کا سامنا رہا۔ حضرات محترم، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ 20 تقریباً آج کل جو ہے وہ 20 اضلاع ہیں مقبوضہ کشمیر کے، 10 جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے، تقریباً جو ہے کم و بیش غالباً 30 اضلاع ہیں، اور سارے کشمیری وہ آزاد کشمیر کے ہوں، وہ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی سے کوئی تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھمبر سے تعلق رکھنے والا ہو، باغ سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ میرپور سے تعلق رکھنے والا ہو، مظفر آباد سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کسی بھی جگہ سے اس کا تعلق ہو، وہ کسی تحصیل سے، وہ سہسا سے تعلق رکھنے والا ہو، تتا پانی سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی رٹا سے رکھنے والا ہو، نیلم سے تعلق رکھنے والا ہو، جہاں پلندری سے تعلق رکھنا، ہر کشمیری یہی چاہتا ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، اور اس پر جو ہے یہ پاک کشمیر ہے، اور یہ جنت نظیر کشمیر ہے، یہ کافر کو نہ ملا ہے اور نہ اسے ملنا چاہیے، یہ مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کو ہی ملنا چاہیے۔ اتنی بڑی آبادی 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ تک آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی، اور اس پر جو ہے وہ ہندو راج آج بھی جو ہے وہ اس کا تسلط قائم دائم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد کی جو ان کے پاس دولت تھی اسے جو ہے پارا کر دیا ہے انہوں نے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کی جو دولت تھی اسے ختم کر دیا، وہ ختم کر دیا جو اللہ نے فرمایا تھا اطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور فرمایا ولا تنازعوا، آپس میں مت لڑو، فتفشلوا، اور پھر جب بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم واصبروا، اور تمہاری ہوا کھڑ جائے گی، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تم ان لوگوں کی طرف مائل مت ہو
کہ جو ظلم کرتے ہیں، ورنہ تمہیں جو ہے آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، تمہیں عذاب ہوگا آگ کا۔ آج جو ہے کشمیریوں کا نام کون لیتا ہے؟ اقوام متحدہ کی قراردادیں کئی تعداد ہے ان کی جو منظور ہوئی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کو دیا جائے۔ کشمیر کیسا ہے؟ اے میرے پیارے کشمیر، نعرے گونجے وادی وادی، لے کے رہیں گے ہم آزادی۔ یعنی ایسا کشمیر کہ جس کے اندر نعروں کی گونجے ہیں کہ ہم کشمیر لے کر رہیں گے، اور جو ہے لیکن اقوام متحدہ کی قرارداد بھی منظور ہے، لیکن درمیان میں مسئلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، کافروں کی طرف مائل ہو رہی ہے، ان کی طرف جو ہے رجحان زیادہ ہے، ترجیح انہیں دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ اور یہ کشمیر جو ہے، کشمیر ایسی دھرتی ہے کہ کفر کے سائے انشاءاللہ اب چھٹ جائیں گے، ظلم کے بادل ہٹ جائیں گے، اب ٹوٹے گی ظلم کی ہر زنجیر۔ اے میرے پیارے کشمیر، اے میرے پیارے کشمیر، اور پھر منظر تیرا پیارا پیارا، دلکش تیرا ہر نظارہ، تو ہے جنت کی تصویر۔ اے میرے پیارے کشمیر، اے میرے پیارے کشمیر۔ یعنی کشمیر جو ہے یہ ایسا جنت نما ایک ٹکڑا ہے۔ حضرات محترم، یہ صرف یہ اس کشمیر کا مسئلہ، یہ صرف جو ہے یہ زمین کے ایک خطے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کے زندہ یا مردہ ضمیر، اس کا یہ مسئلہ ہے۔ یعنی سب کے ضمیر کا امتحان ہے کہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے یا زندہ ہے، تم جہاد کے لیے اٹھتے ہو یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ ساری امتیں، قومیں جو ہے وہ اکٹھی ہو جائیں گی تمہارے خلاف، اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی تمہارے خلاف، ایسے جیسے دسترخوان کی طرح کھانا کھانے والوں کو بلایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو کہا نہیں، تم جو ہے اس وقت زیادہ ہوں گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن وہ جو ہے مسئلہ کیا ہوگا کہ دنیا کی تم دنیا کو ترجیح دو گے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی، وہن آ جائے گا، اور پھر جو ہے آخر یعنی موت سے بھاگو گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قومیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گی جب تم موت سے، شہادت سے جب تم بھاگو گے، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیا کے اندر، دنیا کی اس محبت میں پڑ جاؤ گے، اور ہے وہ کھیتی باڑی کے اندر تم خوش رہو گے، جہاد کو تم چھوڑ دو گے، تو تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا جائے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے، رسوائی تمہارا مقدر ہو کر رہے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، یہودیوں کو ناجائز ایک ریاست وہاں قائم کر دی گئی ان کے ذریعے، اور پھر جو ہے وہ کئی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تھے، اور ان کی کئی نسلیں فلسطینیوں کی وہ جہاد کرتے کرتے، پریشانیوں کا سامنا کرتے کرتے، اپنی عزتیں پامال ہوتے دیکھتے دیکھتے، سب کچھ کرتے، آخرکار انہوں نے سوچا کہ جانا تو ویسے بھی جانا ہے، شہید تو ہونا ہی ہے، ہم ایسا تو پہلے بھی سب کو سہ رہے ہیں، اب ہم بھی یا تو آر یا پار۔ انہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت کا سکہ منوا کر دنیا کو دکھایا کہ اب ہم آگے چل پڑے ہیں،
اب ہم نے اپنی جانیں میدان جنگ کے اندر پیش کر دی ہیں، اب تم بھی اٹھو، لیکن امت مسلمہ سوئی رہی۔ کشمیر کے اندر مودی نے لاک ڈاؤن لگایا اور جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں جو ہے ہندوؤں کو اور غیر مسلموں کو بھی آباد کرنا شروع کر دیا، لیکن امت مسلمہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ حکمران بھی سوئے رہے، امت ساری کی ساری جو ہے وہ سوئی رہی۔ وہ بدر کے اندر شجاعت اور بہادری دکھانے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں وہ شجاعت اور بہادری دکھانے والے، وہ دنیا کے اوپر اتنا لمبا عرصہ وہ اپنی حکومت قائم رکھنے والے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت رکھنے والے، پارا پارا جب ہوئے، قرآن کو چھوڑا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو جب چھوڑا اور پھر جو ہے دنیا کے پیچھے لگ گئے، دنیا کو جو ہے اپنا سب کچھ ماننا شروع کر دیا، معبود حقیقی کو چھوڑ کر نظریں جب امریکہ کی طرف ہوئی، نظریں جب انڈیا سے ڈرتے ہوئے پھر ان کی تعریفوں میں جو ہے وہ اپنی ساری زندگیاں گزارنا شروع کر دیے، تو پھر جو ہے رسوائی اور ذلت جو ہے وہ مسلمانوں کا مقدر بنی۔ حضرات محترم، کشمیر جو ہے، کشمیر یہ ایک بات یاد رکھیں کہ کشمیر جو ہے اس کے 3 حصے ہیں اس وقت، ایک ہے آزاد کشمیر، ایک ہے جموں کشمیر اور ایک ہے وادی کشمیر، اور کشمیر کا کچھ حصہ چین کے پاس بھی ہے اور زیادہ حصہ انڈیا کے پاس ہے، اور کچھ حصہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آزاد کشمیر کی صورت میں ہے۔ حضرات محترم، یہ سارا کشمیر جو ہے یہ وہاں جو ہے وہاں کے لوگ بھی الحمدللہ بہادر ہیں، پاکستان کی آرمی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ، اور اس کے علاوہ ان کا یہی نقطہ نظر ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ لیکن کچھ جو ہے کچھ عرصہ پہلے آزاد کشمیر کے اندر کچھ تحریکیں چلنا شروع ہو گئی کہ اب جو ہے یعنی کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، اور ہندوستان کو یہ لگا کہ اب جو ہے آزاد کشمیر والے لوگ جو ہیں یہ شاید کہ ہمارے ساتھ آ جائیں پاکستان کے خلاف، کچھ جو ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے کچھ ہوا، لیکن الحمدللہ اب جو ہے آزاد کشمیر کے اندر جو احتجاج آپ سنا کرتے تھے وہ بھی حکومت کے انڈر ہی ہوتا ہے، وہ پاکستان کے جو ہے انڈر ہی ہوتا ہے، اور ان کا یہی ہے، یہ نہیں کبھی بھی کوئی کہتا کہ کشمیر بنے گا ہندوستان، بلکہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور الحمدللہ جو ہے یہ جماعت اسلامی 1948 سے لے کر آج پھر جو ہے اس کے بعد 1990 میں جا کر قاضی حسین احمد نے 5 فروری کے حوالے سے جو ایک مہم چلائی، اور پھر جو ہے انہی کی وجہ سے یہ 5 فروری جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد منور حسن صاحب انہوں نے بہت زبردست مستحکم آواز جو ہے ایک جو ہے بڑی مضبوط آواز کے ساتھ جو ہے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سراج الحق صاحب نے انہوں نے بہت زیادہ بلکہ کشمیر کے اندر بھی جا کے مظفر آباد کے اندر جا کے کشمیریوں کے ساتھ مل کر اس مسئلے پر بات کی۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب پچھلے دنوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم انوار الحق تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور کشمیر کے معاملے پر یعنی جماعت اسلامی نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، جانے بھی قربان کی، یہاں سے ہے جو ہے ہر چیز جو ہے ان کے لیے جہاں جہاں ضرورت پڑی جماعت اسلامی اور پاکستان پورا جو ہے کشمیریوں کے سارا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے ساری زندگیاں پریشانی میں گزار دی، اور مرتے وقت جو ہے اس وقت بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو شہید ہوتے ہیں انہیں اسی کفن کے اندر انہیں جو ہے وہ کفناتے ہیں اور پھر جو ہے دفن کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام کشمیر کے مسلمانوں اور پاکستان کے مسلمانوں، آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر، سب کو ایک پیج پہ اکٹھا ہو کر کشمیر کے لیے آواز بلند کرنے اور اس کے لیے پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔